دنیا بھر سے اس کی ستائش کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کی توسیع جو ہوئی ہے، برطانیہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کا دوبارہ آغاز اور ایک مستقل حل اس کا چاہتے ہیں۔ جنگ بندی کی طرف واپسی خطے اور عالمی جو معیشت ہے اس کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ یہ بات بڑی غور کرنا ضروری ہے کہ جب بھی یورپین لیڈرز بات کرتے ہیں تو وہ اکانومی کا حوالہ ضرور دیتے ہیں کہ اس کو کتنا دھچکا پہنچا ہے اس سارے سینیریو میں۔ ترجمان جو چینی وزارت خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں جی صورتحال جنگ اور امن کے درمیان نازک موڑ پر ہے، بنیادی ترجیح دشمنی کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنا ہے۔ تو یہ بیانات سیم ود روس، اور انہوں نے بھی کہا ایران اور امریکہ 2015 جیسا معاہدہ کر لیں تو بڑی کامیابی ہوگی، جو کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا تھا، جسے آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ بہت مشکل سے، اور جو کہ بائیڈن نے بھی انڈورس کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ سلیپی بائیڈن تھے۔ چلیں تو بات کر لیتے ہیں، سابق سفیر جاوید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ جاوید ملک صاحب، اٹس بین اے لانگ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے اینڈ ونس اگین، تو ذرا بتائیے گا کہ اس وقت آپ سارے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگر جاننا چاہیں کہ باقی جو الائز ہوا کرتے تھے امریکہ کے، وہ اس وقت کیا سوچ رکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ صدف، آپ کو بھی اور آپ کے کالیگ کو بھی۔ یا آف کورس اٹس بین بٹ آف وائل۔ دیکھیے آج کل جو سچویشن ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ ہم سب کا موضوع بحث ہے، اور مجھے بھی موقع مل رہا ہے کچھ چینلز پہ بات کرنے کا، اور وہ یہی ہے کہ دیکھیے ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کافی بڑھا ہوا تھا، جنگ کی حالت میں تھے ہم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کا آپ ذکر کر رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سویلائزیشن کو تباہ کرنے والے ہیں۔ تو اس موڑ سے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری لیڈ بائی دا فیلڈ مارشل اینڈ آف کورس پرائم منسٹر نے اس موڑ سے واپس ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لے کر آئے، اور جو پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہوا میں نے اس کو بھی دیکھا، اور اوبیسلی اس وقت کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ انکنکلوسیو رہا ہے، لیکن میری نظر میں دیٹ واز اے ویری پروڈکٹیو راؤنڈ، اس میں بہت پروگریس ہوئی تھی۔ خود اگر آپ جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ دیکھتی ان کے جب وہ جانے والے تھے اس سے پہلے، تو انہوں نے کہا تھا ویو میڈ سبسٹینٹیو پروگریس، لیکن آف کورس ایک 50 سال پرانا پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں بہت سارے سکم تھے، اس کو ایک سیشن میں حل کرنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ گو کہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ وہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پس پردہ نیگوسیشنز جاری رہی۔ تو میں ابھی بھی اگر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے اوپر تھوڑا سا تعطل ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک میری بات ہوئی ہے ان تمام لوگوں سے جو اس کے بہت اس پروسیس کے قریب ہیں، واشنگٹن کے اندر بھی اور آف کورس اسلام آباد میں بھی اور مختلف جگہوں پہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا سے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سے ہوں، تو یہی کہتے ہیں کہ انٹینس ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا اسلام آباد کے اندر وہ جو ایک باضابطہ طور پر مذاکرات تھے وہ نہ ہو رہے ہوں، لیکن پس پردہ پاکستان کی ایفرٹس جو ہیں وہ جاری ہیں، اور آف کورس جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ کیونکہ کافی بڑی تھی، خصوصاً جو نیوکلیئر ایشو کو لے کر، تو ابھی تک اس پہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ پروگریس ہونا باقی ہے۔ تو اس کے کچھ پہلو ہیں، جیسے کہ جو لوگ ایران کی انٹرنل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ایران میں ہے وہ ایک نارمل طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ آف کورس وہاں پہ ایک سویلین گورنمنٹ ہے، آپ جانتی ہیں، جو اسلام آباد میں آئے تھے ان کے اسپیکر اور ان کے فارن منسٹر، وہ تو ایک اوبیسلی ایک سویلین ایلیمنٹ آف گورنمنٹ ہے، لیکن ایکچولی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ IRGC کی طرف سے ہوتی ہے، جو کہ آپ جانتی ہیں کہ اٹ از اے ریولوشنری کور، یعنی ایک آرمی ہے وہ، جو کہ اس میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ آف کورس ایک حد تک ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہارڈ لائنرز ہیں، اور آف کورس ان کا اپروچ، ان کا ورلڈ ویو وہ کافی ڈفرینٹ ہے۔ تو آئی تھنک اب جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونے سے پہلے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ ان تمام پیچیدگیوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل جو تھے وہ بھی تہران گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جب انیشلی گئے تھے تو ان کا دورہ غالباً 1 دن کا تھا، بٹ ہی ہیڈ ٹو ایکسٹینڈ اٹ، آلموسٹ آئی تھنک 2 یا 3 دن وہاں رہے۔ اس کی بھی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اٹ واز انٹینس ڈپلومیسی، ان کی کوشش تھی کہ وہ کنونس کریں ایرانین سائڈ کو ان تمام پوائنٹس کے اوپر جن کی وجہ سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو آف کورس
I hope میرا جواب زیادہ طویل نہیں ہو گیا ہے. Maybe if you want to ask me something else. Yes, please allow me to put a question. Javed Saab, potential second round of talks were about to happen in Pakistan this week, but certainly we saw that Iran did not commit to traveling to Pakistan. And now there is a debate going on social media اور مختلف حلقوں میں, اور وہ یہ ہے کہ ایران should show a bit of نرمی اور لچک in their stance. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا stance کچھ زیادہ rigid ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ justified ہے؟ دیکھیے, جہاں جہاں مجھے موقع ملا ہے آف کورس دو آرا پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ امریکہ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ان کو وہی کہتے ہیں کہ اوبیسلی شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹائل آف گورننس, ان کے چوائس آف ورڈ, جس طرح سے وہ ٹویٹ کرتے ہیں, جس طرح سے وہ ٹروتھ سوشل پہ اپنی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, تو میں بھی وہ چیزوں کو پیچیدہ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایران کی طرف بھی دیکھتے ہیں. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دیکھیے, جب ہم ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم دونوں اطراف کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. میری نظر میں امریکہ نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, جو بھی امریکن پالیٹکس کو سمجھتا ہے, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ہی از ون آف دا موسٹ ہائر رینکنگ آفیشلز ان امریکن پالیٹکس. وہ خود تشریف لے کر آئے 15 گھنٹے کی فلائٹ لے کر, پھر 20 گھنٹے مذاکرات کیے. تو آف کورس سیریسنس بھی نظر آتی ہے, انٹینٹ بھی نظر آتا ہے. اس طرح ایران کی طرف سے بھی تقریباً مجھے بتایا گیا کہ 70 کے قریب ان کے لوگ تھے ڈیلیگیشن میں, تو آف کورس ان کی طرف سے بھی انٹینٹ تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا اس وقت کچھ کہا گیا تھا کہ سیز فائر جب پہلے والا ہوا تو کہا گیا کہ لیبنن جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم بلاکیڈ نہیں ہٹائیں گے. آج بلاکیڈ ہم سب کا موضوع بحث ہے, یعنی جس کو آبنائے ہرمز میں جو انہوں نے امریکہ نے بلاکیڈ لگائی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس آبنائے ہرمز کو ویپنائز اوریجنلی ایران نے ہی کیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے بلاک کیا تھا. یہ انہوں نے جب کیا تو اس کے رسپانس میں پھر کچھ ٹائم کے بعد امریکہ نے بھی دیکھا کہ اس کو ہم اسٹریٹجکلی یوز کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ان کو بلاک کر دیا. لیکن میری نظر میں یہ دونوں ڈیسیشنز غلط ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل لا ہو یا اگر آپ کے جو انٹرنیشنل واٹرز کے رولز ہیں نیویگیشن کے, ان کے مطابق تو قدغن لگانا, ناکہ بندی کرنا, بلاکیڈ کرنا, یہ مناسب نہیں ہے, کبھی ہوا نہیں ہے اس جگہ پہ. یہ ایک اوپن سی ہے جہاں پہ ہمیشہ سے بہت سے ممالک, آپ جانتے ہیں خلیجی ممالک ہیں, عمان ہے, وہ وہاں سے اپنی جو ہے وہ آمد و رفت کرتے ہیں, خصوصاً جو آئل اینڈ گیس ہے, فرٹیلائزرز ہیں, لاجسٹکس کی ان کی بہت سی نیڈز ہوتی ہیں. اس کو بند کر دینا دراصل میری نظر میں تو ایک اچھی چیز نہیں ہے. اس کے اوپر ہم کو خصوصاً جب ہم مسئلے کا حل تلاش کرنے جا رہے ہیں, جو کرٹیسزم امریکن میڈیا, امریکن اینالسٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ پر کر رہے ہیں, یا جو ہم جان کیری کی بھی بات کریں, وہ مختلف چینلز پہ انٹرویو دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نتن یاہو ہمارے پاس یہی پلان لے کر آئے, ہم نے انکار کر دیا, بش ایڈمنسٹریشن نے کر دیا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انکار کیا, اوباما ایڈمنسٹریشن نے انکار کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسیپٹ کر لیا. ہی ڈیڈنٹ تھنک اٹ تھرو, کیونکہ یہ سب کو پتا تھا کہ ایران پہ جب اٹیک ہوگا تو ایران سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بلاک کرے گا. تو یہ تو اسٹریٹجی, لیک آف اسٹریٹجی نظر آتی ہے امریکہ کی طرف سے. واٹ ڈو یو سے؟ جی صدف صاحبہ, آف کورس آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی سبسٹنس ہے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اس میں دو ایلیمنٹس ہیں. ایک چیز پہ تو سب لوگ متفق ہیں, چاہے وہ بش ایڈمنسٹریشن ہو, اوباما ایڈمنسٹریشن ہو, بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون یورپ, بلکہ ریسٹ آف دا ورلڈ, اس چیز پر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو ایک نیوکلیئر طاقت نہیں ہونا چاہیے. ایران کی جو یورینیم کی افزائش کا ہے, اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 3% سے کم ہونی چاہیے یا 0 کے قریب ہونی چاہیے. اس پہ کہیں پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران کے بیلسٹک میسائل پروگرامز جو ہیں وہ نیبرہڈ کے لیے, یعنی خطے کے ممالک کے لیے خطرہ ہیں, اس پہ بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ایران جو کچھ ایسی اینٹیز کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ لیبنان میں ہوں, یمن میں ہوں, عراق میں ہوں, تو ان کو بھی اس کے حوالے سے بھی تمام جگہ پہ یونانیمٹی ہے کہ یہ ایران کو روکنا چاہیے. لیکن جہاں پہ فرق ہے وہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. ریزالو کرنے کے لیے نیگوسیشنز از ون وے, اور جنگ دوسرا راستہ ہے. جو اس سے پہلے والی امریکن ایڈمنسٹریشنز تھیں, آپ کو یاد ہوگا اوباما دور میں JCPOA ایگریمنٹ ہوا تھا, جس کے اندر یہ تھا کہ obviously اس مسئلے کا حل آپس میں نیگوسیشنز کے ذریعے انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. میری نظر میں وہ ایک اچھا ایگریمنٹ تھا, لیکن وہاں پہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے
جن پر ایران نے شروع میں تو اس کو ابائڈ کیا لیکن اینڈ میں ابائڈ نہیں کیا. لیکن اس کے بعد پھر آپ جانتی ہیں جب فرسٹ ٹرم ڈونلڈ ٹرمپ کی آئی تو انہوں نے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا. ان کے نظر میں وہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف تھا, تو انہوں نے ایک جارحانہ اپروچ لی. اس کے اندر اگر آپ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ دیکھیں گے تو اس میں بھی آتا ہے کہ جب نیتن یاہو وہاں پہ آ کے انہوں نے بریفنگ دی ان دا سچویشن روم, بہت واضح طور پر انہوں نے اس کو لکھا ہے. تو وہ تمام جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے وہ ان کی بریفنگ سننے کے بعد انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا. ایون مارکو روبیو جو کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے ایون جے ڈی وینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے ور ناٹ کنونسڈ, کہ بیکاز ان کو یہ بتایا گیا تھا نیتن یاہو کی طرف سے, بلکہ موساد جو ان کے ساتھ موساد کے چیف تھے, کہ ہم وی ول بی ان اینڈ آؤٹ, یعنی ہم اندر جائیں گے کچھ ٹائم کے لیے یہ کریں گے, وہاں پہ ریجیم چینج ہوگی. عوام ویسے ہی آپ جانتی ہیں کچھ ماہ پہلے ایران میں بہت پروٹیسٹ ہو رہے تھے. جاوید صاحب اگریڈ ہوں گے لوگ خود ہی جو ہے وہ جی لیکن ایسا ہوا نہیں اوبیسلی. اب وہ کیوں نہیں ہوا اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا. تو اوبیسلی جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں یہی اسٹریٹجی تھی کہ ان کو جو بتایا گیا ہی اوبیسلی ایکسیپٹڈ اٹ, لیکن امریکن سسٹم کے اندر جب پریزیڈنٹ ایک ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو پھر وہ پوری ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیژن ہوتا ہے. دے وینٹ فار دس اسٹریٹجی, اور اب اوبیسلی وہ اس میں سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو آدھا چھوڑ کے نکلیں گے. بالکل, اور ڈائلاگ ہی جیسے آپ نے کہا اس کا واحد حل ہے. تھینک یو سو مچ جے ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جی جناب, یہ تمام جو صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی, تجزیہ کار کیا سوچتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے.